یہ ابھی تک میرے پاس خبر نہیں آئی، کنفرم نہیں آئی کامن سینس کیا کہتا ہے، صورتحال کیا کہتی ہے، یہ پوری گیم کیا کہتی ہے، یہ کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ یہ تو بحث چلتی رہے گی۔ اصل جو موضوع کی طرف آنا ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کہاں ہیں اور وہ کس حالت میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 24 گھنٹے گزر گئے، حقیقت تو یہ ہے کہ نہ ہمت ہو رہی تھی، نہ اتنی جرت تھی، کیمرے کے سامنے آنے کے لیے دل بھی نہیں کر رہا تھا، اور گرد و غبار اتنا تھا کہ حقیقت کے اوپر مبنی جو خبریں ہیں وہ بھی سامنے آنا مشکل تھیں۔ جو انہوں نے ظلم اور بربریت کی وہ تو سب لوگوں نے آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ جو گالیاں تھیں، بد دعائیں تھیں، اس برا بھلا کہنا تھا، وہ تو ہم نے بہت خوب کہہ لیا، اب اس کیمرے کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اب دھول تھوڑی بیٹھ گئی کہ حقیقت سامنے آنے لگی کہ کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے، اور اللہ کی ذات نے ہمت اور جرت دی کہ چلو بیٹھ کے بات تو کرنی ہے، ہمت تو نہیں ہارنی نا۔ ناظرین، دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے کہ کتنی شہادتیں ہوئیں، کیسے ہوا، یہ ہوا، اس کو چھوڑو، وہ تو سب آپ کو معلوم ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے کہ تحریک لبیک کا جو اصل امتحان ہے وہ ابھی باقی ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ تحریک لبیک کے ساتھ جو ہمدردیاں جتائی جا رہی ہیں ان کی پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ ان دو چیزوں کے اوپر بات کرنے سے بعد میں ایک تحریک لبیک کے لیے بڑی خوش آن اور ایک مطمئن کر دینے والی خبر ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ ان تینوں چیزوں کے اوپر بات کرنے سے پہلے اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں، آپ میرے پرانے چینل سن رہے ہیں، یا خاص کر میری اس ویڈیو سے پیچھے والی جو دو ویڈیو ہیں، ان دونوں ویڈیو میں میں نے ابھی یعنی کہ شدرہ سے آگے نکلا تھا، مرید کے یعنی پہنچا بھی نہیں تھا لانگ مار، تو اس وقت میں نے ویڈیو بنائی، دو ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ مسئلہ فلسطین ایک بہانہ ہے، اصل میں تحریک لبیک کو ختم کرنا ہے، یعنی کہ تحریک لبیک کو جڑ سے ہی ختم کرنا ہے، یہ ان لوگوں کا منصوبہ ہے۔ ایک یہ میں نے ذکر کیا تھا ویڈیو میں، اور دوسرا میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر جو مذاکرات کی بات، جو ہی مرید کی میں مذاکرات کی بات شروع ہوئی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی تو معلوم پڑا کہ مذاکرات ہوئے بھی نہیں تھے، تو اس وقت میں نے کیا کہا تھا، بڑے دبے لفظوں میں نے کہا تھا کہ کیونکہ ابھی یہ ثانیہ نہیں ہوا تھا، اور میں ڈر کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ جو مجھے سننے والے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یار آپ تو بوزدل ہو گئے، تو میں نے دبے لفظوں میں کہا تھا کہ تحریک لبیک اگر ادھر ہی مرید کے میں احتجاج ختم کر کے مذاکرات کے ذریعے کوئی اس کی شرطیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، بس واپس چلی جائے، تو بھی یہ تحریک لبیک کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دونوں باتیں سچ ہوئیں، یعنی کہ اس کو کچلا گیا، اور وہی اگر واپس چلے جاتے تو وہ اچھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ناظرین، جو میں بات اصل کرنا جا رہا ہوں کہ بھائی تحریک لبیک کا اصل امتحان کون سا ہے اور جو ہمدردیاں دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، اصل امتحان سے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، چھوڑو فگر کتنے شہید ہوئے، کیا ہوئے، جی کو تحریک لبیک والے بولتے ہیں 500 ہو گیا، اور جو حکومتی کہتے ہیں وہ چاند ایک ہوئے، تو کیا چاند ایک 500 ہوا تو انصاف مل جائے گا، یا چاند ایک جو تھے کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ یہ تو بحث چلتی رہے گی۔ اصل جو موضوع کی طرف آنا ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کہاں ہیں اور وہ کس حالت میں ہیں، یہ ابھی تک میرے پاس خبر نہیں آئی، کنفرم نہیں آئی کامن سینس کیا کہتا ہے، صورتحال کیا کہتی ہے، یہ پوری گیم کیا کہتی ہے کہ کیا وہ محفوظ مقام پہ ہوں گے۔ اور پھر جو کل مفتی صاحب کا رکن شورا کا جو وزیر صاحب ہے، اس کی جو ویڈیو آئی ہے، مشکوک ویڈیو، یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ اگر جو کارکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ مفتی وزیر صاحب حراست میں ہیں تو یقیناً پوری قیادت حراست میں ہے، اور کامن سینس بھی یہی کہتا ہے کہ وہ زیر حراست ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے اگر وہ حراست میں ہیں، تو اس وقت جو حکومت نے جو کیا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کو سائیڈ میں کر دیں۔ سعد رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کے بارے میں مختلف خبریں چلی کہ جی کوئی کہتا ہے کہ اللہ نہ کرے انس رضوی صاحب شہید ہو گئے ہیں، سعد رضوی صاحب زخمی۔ ہاں، یہ بات تو کنفرم ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب کو بولٹ لگی ہیں،
وہ کس حالت میں ہے. کل اگر شام کو اگر 4-5 بجے دیکھیں تو یہ بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ لاہور میں سرچ آپریشن ہو رہا ہے، اور اس سرچ آپریشن کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اگر وہ سعد رضوی یا انصر رضوی صاحب کے لیے ہو رہا ہے تو بھی یقیناً یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، ان کو گرفتار کریں گے، یا دوسرے کسی اہم رہنما کے لیے ہو رہا ہے. برکت ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ کامن سینس کہتا ہے کہ سعد رضوی صاحب اور انصر رضوی صاحب زیر حراست ہوں گے. اب ان کو کیسے چھڑانا ہے؟ ابھی اگر اس طرح طریق لبیک والے خاموش بیٹھ گئے اور جو طریق لبیک کے اپنے ہیں اہل سنت جماعت سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے جو بزدلی دکھائی ہے وہ تو سب لوگوں کے سامنے ہے، تو یہ خاموش بیٹھ گئے، تو کیا سعد رضوی صاحب کی طرح طریق لبیک کے کارکن نکال سکیں گے انصر رضوی صاحب کو یا سعد رضوی صاحب کو؟ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انصر رضوی صاحب یا سعد رضوی صاحب اگر حراست میں ہیں تو اس کو نکالنے کے لیے جیسا کہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا تو کیا اب ہوگے؟ نہیں، یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ حکومت کیا ہے اور حکومت کے ارادے کیا ہیں اور حکومت کرنا کیا چاہتی ہے. اگر حکومت نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے طریق لبیک کو ختم کرنا ہے، تو پھر جب وہ 500 مرید کی میں شہید کر سکتے ہیں تو اس تحریک میں وہ 5000 کو بھی شہید کر سکتے ہیں. تو میرے ذاتی یعنی کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس عاصم منیر کا، یعنی کہ کل اس آپریشن سے پہلے تک جب تک طریق لبیک کے کوئی لگ بھگ 25-30 کارکن شہید ہو چکے تھے، تو اس وقت تک میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا میں طریق لبیک کی طرف سے افواج پاکستان کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہو رہی تھی. اور اب تو سنی کے کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ جو کچھ کرا ہے یہ عاصم منیر کی مرضی سے ہوا ہے. تو یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے عاصم منیر کا سیٹ اپ ہے، اس حکومت کا سیٹ اپ ہے، تو اس سیٹ اپ میں اللہ کرے کہ یہ، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت جلدی جائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اگر 1 2 سال 3 سال رہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کو کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے، آرام سے خاموشی سے بیٹھ کر اپنا حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، پھر آگے بڑھنا چاہیے. آپ میری اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ناظرین کی جو طریق لبیک کو ہمدردیاں دکھائی جا رہی ہیں، کل میں نے پوسٹ لگائی فیس بک کے اوپر، زیادہ تر لوگوں نے میری بات سے اتفاق کیا. ہمدردیاں کیا دکھائی جا رہی ہیں کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے وہ کھل کے طریق لبیک کا ساتھ دے رہی ہے کہ یار ظلم ہو رہا ہے، اور حقیقت میں دے رہی ہے. ایسے ایسے لوگ ساتھ دے رہے ہیں کہ جو شدید نفرت کرتے تھے طریق لبیک سے، وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. تو میں طریق لبیک کے بہت سارے کارکنوں کو سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کو طریق لبیک بھول گئی، وہ یہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی بڑی مہربانی، بڑا شکریہ، پی ٹی آئی نے، یہ آپس میں کومنٹ لگے ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں. اب ناظرین کے کچھ ہماری پرابلم، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچ کو تنقید سمجھتے ہیں. جب ہم سچ کسی کے بارے رکھتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار جی ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے. وہ اس سچ کا دلیل سے جواب نہیں دیتے، وہ تنقید سمجھ کے اپنی ہی آگے سے مرضی سے جواب دیتے ہیں. اب طریق لبیک کے ساتھ جو یعنی کہ ہمدردیاں ہو رہی ہیں، تو دیکھو اس وقت ہمدردیاں کون کر رہا ہے سیاسی طور پہ؟ یعنی کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے نا، نون لیگ والے کر رہے ہیں. ایک کوئی ویڈیو آ رہی ہے بلکہ وہ بکواس کر رہے ہیں. یا جس طرح پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اس ٹائم طریق لبیک کے ساتھ کھڑی ہے، کیا نون لیگ کی کھڑی ہے؟ نہیں کھڑی. جب نون لیگ کے پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا تو اس ٹائم پی ٹی آئی کے ساتھ کون، لبیک کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ پوری نون لیگ کھڑی تھی. اور پی ٹی آئی والے وہ تو کہتے تھے کہ یار یہ تو فسادی ہیں، یہ تو چابی والے ہیں، ان کو تو عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے لایا گیا تھا. تو یعنی کہ حقیقت کیا ہے ناظرین؟ حقیقت ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ شروع سے جائیں 2017 سے آپ لے لیں تو 2017 میں جو طریق لبیک کے ساتھ ظلم ہوا، پی ٹی آئی کی عوام طریق لبیک کے ساتھ کھڑی تھی، اور پی ٹی آئی کی جو حکمران لیڈر تھے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے تھے اس ختم نبوت کے قانون کو ترمیم کرنے کے لیے. پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، تو پی ٹی آئی کی حکومت میں پورا سوشل میڈیا نون لیگ کا طریق لبیک کے ساتھ کھڑا تھا، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ عمران خان ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب جو واقعہ ہوا ہے تو پوری پی ٹی آئی طریق لبیک کے ساتھ کھڑی ہے، جو کارکن ہیں، اور لیڈرشپ نے 2 منٹ کے لیے ڈیسک بجا کے بات آئی بات گئی. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آج تک
کسی پی ٹی آئی کے یا نون لیگ کے کارکن نے جب اس ظلم کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں کہ یار اس نے یہ ظلم کیا، اس نے بہت ظلم کیا، کیا کسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا اپنے لیڈروں سے تعلق نہیں ہے؟ یا ان نون لیگ یا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے کوئی، یعنی کہ یار اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک کے لگ بھگ 1000 سے آدمی زیادہ شہید ہو چکے ہیں جب سے تحریک لبیک وجود میں آئی ہے، زخمیوں کو تو کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ یہ جو ابھی لانگ مارچ آ رہا تھا، اس لانگ مارچ کے شرکا سے میری بات ہوئی تو میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی آپ کو رستے میں کھانے پینے کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ تو اس نے مجھے جو جواب دیا تو وہ میرے بات کی تصدیق کر رہا ہے، جو میں یہ پوری بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ملک صاحب جب ہم عمران خان کے دور میں نکلے تھے وزیر آباد کے لیے، جہاں ہمارے 40 کارکن شہید ہوئے تھے، تو رستے میں ہم کو ڈرائی فروٹ کے جو کاٹن لوگ پیش کر، اتنا کھانے پینے کی چیزیں تھیں کہ کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ لیکن اس بار کم ہے، ہاں ضرورت کے مطابق کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، لیکن اس طرح نہیں مل رہی بے دریغ جس طرح عمران خان کی حکومت میں ملتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی اٹھ گئی ہے تحریک لبیک سے؟ وہ بولتے ہیں نہیں، دلچسپی نہیں اٹھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج تھا، اور یہ جو پٹی ہے اب کالا شاہ کاکو مرید کے گجرات یہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور بڑے تاجر قسم کے لوگ ہیں۔ تو چونکہ احتجاج پی ٹی آئی کے خلاف تھا، ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی کے خلاف تھا تو وہ لوگ اپنے مفاد کے لیے کہ پی ٹی آئی کو کمزور، ٹھیک ہے یار حکومت کے خلاف جا رہا ہے، بے دریغ انہوں نے دیا۔ اب حکومت کس کی ہے؟ نون لیگ کی ہے۔ احتجاج نون لیگ کے خلاف تھا تو وہاں ان لوگوں نے کیا جو حقیقی معنوں میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان لوگوں نے امداد کی ہے۔ تو حقیقت کیا ہے ناظرین کہ اگر آپ شروع سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو تحریک لبیک کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تحریک لبیک کے خلاف ہیں سب، چاہے ادارے ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے میڈیا ہے، سب تحریک لبیک کے خلاف ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میں اکثر ویڈیو میں اور لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ہم امریکہ یہود و نصارہ کا جو الزام لگاتے ہیں وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ان پاکستانی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس ٹائپ کا سیٹ اپ، جو بھی ٹوٹل میں جو کہہ رہا ہوں، ان کے ڈبل فائدے ہیں کہ ایک تو تحریک لبیک کو ختم کرنے سے وہ مغرب سے ان کو شاباش ملے گی، وہ تو الگ ہے، جو یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ یہ آگے ہیں، کیونکہ یہ ایک دینی جماعت ہے، اور یہ دوسروں کی طرح نہیں ہے کہ بس صرف عوام کو بے وقوف بنا کے اصل معاملات میں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو آپریشن ہوا ہے، کیا یہ آپریشن کسی فرد واحد، یعنی کہ فرد واحد عاصم منیر کی وجہ سے ہوا ہے، فرد واحد شہباز شریف کی وجہ سے ہوا ہے؟ جو مریم نواز کا دل پڑا ہے تو یہ 500 کارکنوں کو شہید کر دیا؟ یہ ریاست کا فیصلہ ہے۔ میں کئی بار سے یہ چلا کے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فیصلے ہوئے تھے، چاہے عاصم ملونہ کی رہائی کا وقت تھا، چاہے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم تھی، یا فرانسیسی سفیر کے وقت جو آپریشن ہوا تھا، یہ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں یہ کسی واحد حکومت یا کسی واحد شخص کے نہیں ہوتے، یہ ریاست کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ریاست میں سب اداروں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ سوشل میڈیا میں آ کے ڈسک بجانا، گالی نکالنا، نون لیگ کے کئی لوگ ہیں کہ یار ہماری حکومت نے یہ کر دیا، یہ بس باتیں 2 3 4 دن چلیں گی، پھر اس کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ خوشخبری کی بات کیا ہے، مطمئن کر دینے والی بات کیا ہے کہ تحریک لبیک سے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ جو اس وقت تحریک لبیک کے ساتھ ہوا شاید پیچھے اس طرح نہیں ہوا، ہاں پیچھے اس طرح ضرور ہوا ہے کہ ہم اسی طرح سمجھ رہے تھے کہ تحریک لبیک ختم ہو گئی، لیکن تحریک لبیک ختم نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں تحریک لبیک سے کیا مراد؟ تحریک لبیک کو آپ ختم کر سکتے ہیں، حافظ سعد رضوی، انس رضوی صاحب کو اللہ نہ کرے آپ سائٹ سے کر سکتے ہیں، لیکن تحریک لبیک ایک نظریات کے اوپر کھڑی ہے، شخصیات کے پیچھے نہیں ہے، نظریات کے۔ تحریک لبیک کے جو نظریات ہیں اس کے لیے کوئی بھی آدمی اٹھ سکتا ہے۔ جب ایک اپاہج بزرگ ایک چھوٹی سی مسجد میں عام مولوی کی حیثیت سے کام کرنے والا خادم حسین رضوی صاحب اٹھ کے اتنی بڑی جماعت کھڑی کر سکتا ہے چند سالوں میں، ہاں انتظار لگتا ہے، وقت لگتا ہے، اللہ نہ کرے کہ خدا نہ خاصہ کچھ ہوتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ختم ہو گئی۔ کیا لبیک والے مایوس تو تب ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرح، کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے کہ خدا نہ خاصہ عمران خان کو کچھ ہو گیا تو بھائی وہ تو کہتے ہیں بس ہمارا دلچسپی ختم ہو جائے گی، بس ہم عمران خان تک آئیں۔ تو کیا ہم تحریک لبیک تک ہیں؟ میں جو کام کر رہا تھا وہ ایز اے تحریک لبیک سیاسی جماعت
سعد رضوی انصر رضوی جو مشہور ہے اس کے لیے کام نہیں، ان کے نظریات کے پیچھے میں کھڑا تھا اور ان کے نظریات بہت زبردست تھے، اور انشاءاللہ اللہ کے اوپر پورا بھروسہ اور پورا یقین اور بڑے ایمان سے میں کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ذات بہت جلد اسی ادوار میں ہم کو دکھائے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ